اور پیارے حبیب علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا شرک سے باز رہنا، اپنے دامن سے بچا کے رہنا، شرک سے بچ کے رہنا اور تکبر سے بچ کے رہنا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تمہیں لا الہ الا اللہ کا میں حکم دیتا ہوں، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کو، اس دعوت کو، اس منہج کو، اس فکر کو، اس کلمہ کو اپنے سینوں کا نور بنا کے رکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، سات کے سات آسمان، سات کی سات زمینیں، وما فیہا، اس آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری وضعت فی کفۃ المیزان، ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری زمینیں، سارے آسمان، ساری زمین و آسمان کی مخلوق مل کے لا الہ الا اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے میرے رب کی، اس میں اللہ کے ملائکہ ہیں، ان کی تعداد اور ان کی جسامت کیسی ہے، یہ زمین جس میں پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، انسان ہے، جانور ہے، یہ ساری مخلوقات لا الہ الا اللہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین ایک حلقے کی صورت میں ہو اور ان پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی میں تمہیں جس کا حکم دیتا ہوں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔